کچھ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ سال بھر آپ صحابہ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے نہیں، اور جب محرم میں ہم امام حسین اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تب آپ کو صحابہ کی یاد آتی ہے، خلفائے راشدین کی یاد آتی ہے۔ ان کا یہ بغض بتاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، صحابہ اور خلفائے راشدین کا ذکر ہم پہلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا صحیح ڈھنگ ملے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ صحابہ جانتے تھے، اور صحابہ نے جس طرح سے ہمیں بتایا اسی انداز سے اہل بیت کا ذکر کریں۔ اور یہاں سے ہم ایک شبہ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شبہ اس دور میں بہت زیادہ پنپ رہا ہے، اہل بیت کے نام سے، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، شہداء کربلا کے نام سے دھیرے سے ہماری جماعت میں کچھ چوہے داخل ہو رہے ہیں جو رافضیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سنیوں کو اور نوجوانوں کو یہ ورغلاتے ہوئے ایک ہی ذکر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو ایک کالی قوم کرتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم اہل بیت اطہار کو اسی طرح سے چاہتے ہیں جیسے میرے آقا نے ہمیں فرمایا، حکم فرمایا، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ نجم تارے کو کہتے ہیں۔ ناؤ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نجم اور ناؤ دو مثالیں دی اعلیٰ حضرت نے۔ تمہارے پاس تارے بھی ہیں، تمہارے پاس کشتی بھی ہے۔ یہ دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ آسمان کے تارے ہیں، وہ تارے ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار اے لوگو، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، سیلاب آیا، سارے ڈوب گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے بس وہی بچے ہوئے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کیا ہیں؟ ناؤ ہیں، کشتی ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ تارے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنگم کے ساتھ ہی ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، آج کے اس پرفتن دور میں جگہ جگہ نئے نئے فتنے جہاں جنم لیتے ہیں، کئی خانقاہیں اس میں گمراہ ہوئیں، کئی بڑی بڑی شخصیات اپنا ایمان بیچ چکی ہیں۔ ایسے دور میں تمہارا ایمان ایک بہت بڑی آزمائش کے سامنے کھڑا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ گمراہی قدم قدم پر یہاں پر تمہارا استقبال کرنے کو کھڑی ہے، ذرا بہکے کہ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہ گمراہوں کی محفل ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی محفل ہے جو دشمنان رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، نہ ان کی طرف دیکھیں، فوراً ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو دور کرو۔ وہی صحبت اچھی ہے جو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ڈالتی ہو اور صحابہ کی محبت بھی ڈالتی ہو۔ اب
آج کے اس دن میں، کیونکہ ہماری محفلیں جو محرم الحرام کی ہیں، میں شروعات آج کے دن سے اس طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس موضوع پر کلام کر لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور کیسا تھا۔ خلفائے راشدین سمجھتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی ابن مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ چاروں خلفاء کا زمانہ 30 سال کا ہے، اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور نے خود فرمایا تھا میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ختم ہوتے ہی 30 سال ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے یہ 30 سال کا جو دور ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور ان خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلافت کیا ہے؟ اس بات پر آج اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اپنے لوگوں میں سے کچھ ڈرتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی طاقتیں بھی یہ سننا نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی زبان پر خلافت کا لفظ آ جائے، وہ دوبارہ کا بھی سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم سنانا چاہتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی زندگی دیا ہے ہم سناتے رہیں گے۔ خلافت ایک نظام ہے، ایک دستور ہے جو اس کائنات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا لوگوں کے سامنے۔ آج مجھے یہ بتاؤ، آپ کوئی اپنی محنت سے ایک پیٹنٹ بناتے ہیں کوئی بھی چیز، تو پیش کرنے کا حق ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ آپ نے کوئی ریسرچ کیا، آپ کے ریسرچ کے تھیسس کہیں پیش کرنے کا آپ کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے پی ایچ ڈی کی، لوگوں کے سامنے رکھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کتاب لکھی، لوگوں کے سامنے رکھتے ہو؟ آپ کے دماغ میں کوئی نظام آیا، اس کو لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہ میں اپنے دماغ میں ایک نظام لایا ہوں، مثال کے طور پر بینکنگ سیکٹر میں کوئی بچہ کامرس فیلڈ کا محنت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نظام ہے جو بینکوں کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، تو دنیا اس کی سنے گی کہ نہیں سنے گی؟ وہ بندہ اگر لا کر کے ایک نظام پیش کرے کہ لوگوں کو بھی راحت ہوگی، بینکوں کو بھی ڈوبنے سے ہم بچا سکتے ہیں، میرے پاس ایک سسٹم ہے۔ دوسری طرف کوئی ایک بندہ کہتا ہے میں لوگوں کو سود کے اس جال میں پھنسنے سے بچانے کا سسٹم رکھتا ہوں، تو آپ جلدی سے کان کھڑے کریں گے، سنیں گے کہ نہیں؟ آج کے دور میں سب تو اس میں پریشان ہیں، لاؤ بھائی کون سا نظام ہے تمہارے پاس؟ کچھ لوگوں نے پیش بھی کیا اسلامک بینکنگ سسٹم۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں ہر ایک کو حق ہے جو وہ ریسرچ کیا، جو اس کے دماغ میں اصول آئے یا جو نظام آیا، جو سسٹم آیا، وہ لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی تھیوریاں پیش کی کہ نہیں پیش کی؟ دنیا میں ان کی محنت تھی، ان کا ریسرچ تھا، آ کر کے انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی۔ میرے دماغ سے یہ لگتا ہے کہ دنیا گول ہے، کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے، اور کسی کی ریسرچ زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، تاروں کے بارے میں، سب جو سسٹم ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ دگلاپن ہے اس دنیا کا، یہ سارے لوگوں کو حق ہے اپنا سسٹم پیش کرنے کا، لیکن صرف مسلمانوں کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ خلافت کا سسٹم دنیا کے سامنے لا سکے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک سسٹم ہے، خلافت ایک سسٹم ہے جو دنیا کے تمام نظاموں کو ایک بہترین راستہ دے سکتا ہے۔ پیش کرنے کا حق تو دو، نظام ہمیں بتانے کا حق تو دو۔ خلافت کی بات کریں گے تو یہ اٹھا لے جائیں گے اور پھر یہ کہیں
کہ یہ شریعہ لاگو کرنے والے لوگ ہیں، یہ خلیفہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ جہاد کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، کسی ملک کو چلانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے۔ کوئی ایک ملک فتح ہو گیا تو اس ملک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آس پڑوس یا پوری دنیا کے ملکوں کا نظام دیکھے گا۔ ان کو نیا کچھ بنانا ہے تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ وہ پوچھیں گے برطانیہ، انگلینڈ کیسے چلتا ہے، امریکہ کیسے چلتا ہے، انڈیا کیسے چلتا ہے، افریقہ کیسے چلتا ہے۔ ایک نیا ملک پوچھے گا کہ ہم کو بھی ایک سسٹم چاہیے، تو 4-5 ملکوں کو دیکھ کر کے وہ اپنا سسٹم بنائے گا۔ ہمارے ہندوستان کا جو نظام بنا، یہ جو لا بنے، یہ ساری چیزیں ایسی ہی نہیں کہ آسمان سے ریویل ہو گئی تھیں، یہ بھی کئی کنٹریز کے لا کو دیکھا گیا، سب کا سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد لا بنا، ایک سسٹم بنا۔ میرے عزیزوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر کے سسٹم دیکھ کر کے آپ اپنا سسٹم بناتے ہو تو مصطفیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم بھی تو دیکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں پیش کیا ہوا جو سسٹم ہے اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا مطلب لوگوں نے آج پیر صاحب کے بعد جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہوں گے۔ ہاں، دھڑا دھڑ جس کو چاہے اس کو خلافت دے رہے ہوتے ہیں۔ سبزی والا بھی خلیفہ، رکشے والا بھی خلیفہ، سارے لوگ خلیفہ۔ تو وہ خلیفہ نہیں مراد ہے یہاں پر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ خلافت راشدہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا، بہت مضبوط سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو دنیا نے ایکسپٹ کیا۔ کیسے؟ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دور میں ایکسپٹ کیا تھا جب سپر پاور طاقتیں تھی اس دنیا میں، رومن امپائر، پرشین امپائر، اور ان لوگوں کو ماننا پڑا تھا اسلام اور مسلمانوں کے اس نظام کو۔ وہ نظام خلافت راشدہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی 632 عیسوی اور 11ویں ہجری تھی، تاریخ اسلامی ہجرت کے بعد کا 11واں سال تھا، 632 عیسوی چل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کی تعداد اس وقت مختلف روایات کے مطابق 1,20,000 یا 1,40,000 کے قریب تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لائے تھے اور صحابیت کا شرف پائے تھے۔ 1,40,000 ایک بڑی تعداد ہے۔ اب مسلمانوں کا امیر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا؟ اس بارے میں پہلے تو سب کی الگ الگ رائیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی اور بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ قبر مبارکہ میں رکھ کر کے صحابہ جب واپس آئے تو صحابہ میں یہ بات چلی کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ تو جو مدینے کے صحابہ تھے ان کو انصار کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ کی ایک بیٹھک ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا مسجد نبوی کے قریب۔ تو وہاں پر میٹنگ ہوئی اور سارے انصار صحابہ نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرداری کی حیثیت رکھتے تھے اپنے قبیلے کے اندر، اور ان کا اپنا مقام تھا، ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا۔ جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیا انصار نے، تو پھر مہاجرین میں خبر پہنچی کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا امیر بنا لیں گے، اب آپ اپنا امیر بنا لو۔ نظام اسلام ایسا نہیں چلے گا۔ اتحاد اس اسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جوڑنے کے لیے کئی چیزیں رکھی ہیں۔ وحدت الصفوف کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس صفوں کا نظام ہے۔
کسی کے پاس نہیں ہے. جو ہم مسجد میں صفیں لگاتے ہیں اس میں وحدت ہے. کون امیر ہے کون غریب ہے ہم پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے کندھے سے کس کا کندھا لگا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. کبھی سوچا آپ نے کہ کوئی گیرج میں کام کرنے والا میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے؟ نہیں. آپ چاہے وقت کے امیر ہوں، اگر کوئی غریب کھڑا ہے تو آپ کو کندھا لگانا ہوگا. یہ وحدت الصفوف اسلام کا خاصہ ہے. اسی طرح سے نظام کے درمیان جب 2 امیر یا 3 امیر یا 4 امیر بن جائیں تو پھر تو ٹوٹنا طے ہو جاتا. مہاجرین آئے، ان میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ آئے. جب انہیں خبر ہوئی کہ انصار اپنا امیر بنا چکے تو انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک خطبہ دیتے ہیں اور انصار کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں. اے انصار، اے جماعت انصار، تمہاری فضیلت مسلم ہے، تمہارے احترام تمہارے اکرام سب مسلم ہیں، تمہاری فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تم وہ جماعت ہو جو رسول اللہ کی مددگار تھی، تم وہ جماعت ہو جس کی طرف ہجرت کر کے میرے آقا آئے. تمہارے وطن کو حضور نے اپنا وطن بنایا، تم نے اپنے گھر سب کے لیے کھول دیے، اپنے مال اسباب سب کے لیے کھول دیے. تمہاری فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے وہ رسول اللہ کے قرابت دار تھے، رشتہ دار بھی ہیں. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا مکہ حضور کی دشمنی پر تلا ہوا تھا. انہوں نے مکہ والوں کے سختیاں برداشت کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین کو بھی پسند فرماتے تھے، تو مہاجرین کا بھی اپنا حق ہونا چاہیے. تو اسی اسنا میں مہاجرین اور انصار کی باتیں چل رہی تھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے نے یہ پورا اختلاف ختم کیا. سیدنا عمر ابن خطاب نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے جماعت انصار، اے جماعت مہاجرین، آؤ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو اپنی نمازوں کا امام بنایا، ہم اپنی خلافت میں اس کو امام کیوں نہ بنائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علالت پر آئے، آخری وقت تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا. 17 نمازیں انہوں نے حضور کی زندگی میں مسجد نبوی میں پڑھائی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا مسجد نبوی کا، تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم اپنی دنیا کا امیر اس کو کیوں نہ بنائیں. خلافت ایک سیاست ہے، خلافت ایک سسٹم ہے، خلافت ایک نظام ہے جس میں دنیا کے سارے معاملات آ جائیں گے، اور نماز تو ایک عبادت ہے. تو حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادتوں میں جس کو ہمارا امیر بنایا، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امیر بنائیں. اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے ابو بکر، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابہ، یہ آگے بڑھے. اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ ایک کے بعد دیگرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، اور متفقہ طور پر سب نے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ تسلیم کیا. ایک وہ وقت تھا جب نظام مسلمانوں کا ٹوٹنے کے قریب تھا، جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتا اور الگ الگ جماعتیں بن جاتی. انصار اپنا الگ بنا لیتے، مہاجرین اپنا الگ بنا لیتے. پھر یہ بھی تو پاسبل تھا کہ کچھ قبیلے اپنا امیر الگ بنا لیتے. ان تمام ٹکڑے ٹکڑے جماعتوں کو ختم کر دیا اور وحدت الصفوف، سارے مسلمانوں کا ایک امیر اور ایک خلیفہ،
اس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اب یہاں پر مجھے کرنا اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے چل کر جب آپ کربلا سنیں گے تو کربلا کے اندر بھی اس کے اثرات آپ کو ملیں گے. صدیق اکبر کا پہلا خطبہ، وہ پہلا خطبہ جان ہے جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے نبض میں دوڑتا رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد پہلا خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، میں تمہاری جماعت میں سب سے بہترین آدمی نہیں ہوں. یہ ان کا عجز و انکسار ہی تھا، بلکہ ان سے بہتر کون تھا. لیکن وہ کہتے ہیں میں تمہاری جماعت میں سب سے بہترین نہیں ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں نے مجھے اگر چنا ہے تو میں تم سب سے ایک بات کہتا ہوں. میرے نزدیک سارے لوگ برابر ہیں. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہوں، میری اعانت کرو، میری مدد کرو. اور جہاں پر بہکتا ہوا دیکھا تو جو کوڑا اور جو درہ مجرمین کی سزا کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے. یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد جو جملہ میں کہہ رہا ہوں جس میں کربلا تک کے اثرات آپ کو ملیں گے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر خلیفہ کو، ہر امیر کو اس وقت تک مانو جب تک وہ رسول اللہ کے قدموں پر کھڑا ہوا ہے، نقش قدم پر کھڑا ہوا ہے. جہاں وہ شریعت سے ہٹا تو پھر تم اس کی اعانت نہ کرنا، ورنہ ظالم کہلاؤ گے. یہی وہ اثر ہے جو کربلا کے میدان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے تھے یزید کو امیر؟ اس لیے کہ ہمارے ابتدائی اسلامی دنوں میں ہی یہ گٹھی میں پلا دیا گیا تھا خلیفہ وہی ہے جو رسول اللہ کی سنتوں پر قائم ہے، خلیفہ وہی ہے، امیر وہی ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا محافظ ہے. اور جہاں کوئی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہمیں تو بچپن میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے خطبے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد پھر ایسے کسی خلیفہ کا معاون یا مددگار ہونا ظالم ہونے کے برابر ہے. عزیزان گرامی، خلافت راشدہ جو تھی وہ اس روئے زمین کی سب سے بہترین حکومت، اس روئے زمین کی سب سے بہترین حکومت. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ ترتیب من جانب اللہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ آج 1400 سال کے بعد آئے ہوئے کیڑے اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے وہ تھے، دوسرے آ گئے. تم آج اپنے باپ داداؤں کو نہیں پہچان پاتے ہیں. اور وہ خلافت راشدہ کے درمیان جہاں اجلہ صحابہ موجود تھے، وہ صحابہ بھی ایسے ایسے صحابہ موجود تھے جو کسی بھی رعب و دبدبے سے دبنے والے نہیں تھے. وہ صحابہ وہاں موجود تھے مدینے میں جنہوں نے قیصر روم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. وہ صحابہ موجود تھے وہاں پر جنہوں نے جنگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد جو پہلا محاذ آیا، آپ کو پتا ہے کیا تھا؟ بڑے چیلنجز تھے. حضور کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ بیٹھے. کتنے محاذ؟ ایک تو پہلا محاذ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، حضرت اسامہ حب رسول اللہ ان کو کہتے ہیں، حضور کے محبوب تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ان کو چاہتے تھے کیونکہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر دے کر تبوک کی جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا. لیکن ابھی وہ نکلے بھی نہیں تھے مدینے سے کہ حضور کی وفات ہو گئی، وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا لشکر تھا. حضرت اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 19 سال کی تھی. 19 سال کا سپہ سالار 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کر جا رہا ہے. جنگ موتا، وہی جنگ موتا
جس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، جس میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، وہی جنگ موتا جس کو بعد میں حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا. وہ فرماتے ہیں اس ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، کئی صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت سخت ایک جنگ تھی. اس جنگ میں وہ ہمارے شہید صحابہ کا بدلہ انتقام تھا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا، لیکن وہ واپس آئے. حضرت ابوبکر صدیق خلافت کو یا خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہی پہلا فیصلہ لیتے ہیں کہ اسامہ بن زید کو بھیجا جائے گا. اور اسی وقت کچھ علاقوں میں زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، جب نبی نہیں ہے تو اب زکوٰۃ بھی نہیں. زکوٰۃ اسلام کا ایک پلر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. آپ کو پتا ہے نا 5 پلرز آف اسلام، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ارکان اسلام، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ ایک پلر کا انکار کر دینا، اس کو ڈھا دینا، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے. اسی زمانے میں ایک شخص ہے مسیلمہ، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، فوج بھی بنا لی، علاقہ بھی ایک فتح کر لیا. ایک طرف یہ یمن کے علاقے میں اسود عنسی نام سے وہ شخص نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا. ایک طلیحہ نام کا تھا، اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی. کتنے ہو گئے؟ اتنے سارے محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اکیلا لڑوں گا. فیصلہ لیا، کہا کہ اسامہ بن زید کو بھیجو جہاں پر رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا. صحابہ سب آپس میں کہنے لگے مسیلمہ کذاب سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اسود عنسی سے بھی مقابلہ کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور وہ طلیحہ سے بھی، اتنے سب سے، اور اسامہ بن زید کے ساتھ 10-12 ہزار کا لشکر بھی دے کر بھیج رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر تھے، کہا کہ نہیں، باقی سارے محاذ پر تم مشورہ دو، لیکن اسامہ بن زید کو بھیجنے والے اس محاذ پر کوئی اور بات نہیں سنوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر کو سمجھاؤ، اتنے محاذ پہ ایک ساتھ ہی لڑنا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر آئے اور کہا کیا آپ نے یہ جو فیصلہ لیا آپ کو صحیح لگتا ہے؟ ابھی اس وقت اسامہ بن زید کو نہ بھیجا جائے تو اچھا ہوتا. تو حضرت عمر پر صدیق اکبر کا جو جلال تھا وہ پہلی بار میں نے کتابوں میں پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق جلال میں، اور کہا اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، کہا تجھ پر تیری ماں روئے، کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں اس شخص کو روکوں جس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ اسامہ بن زید کو کسی اور نے نہیں، رسول اللہ نے بھیجا تھا. اس لشکر کو میں روکوں جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا؟ اور پھر فرماتے ہیں مدینہ پورا خالی ہو جائے، درندے آ کر کے میرا گوشت نوچ لیں، تب بھی میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا. حضرت عمر سر جھکائے باہر آئے اور لوگوں کو بہت چلایا اور کہا تم لوگوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی حضرت ابوبکر صدیق سے، تم سب نے مجھے آگے بڑھایا اور اتنا جلال میں نے نہیں دیکھا تھا. اور پھر کہتے ہیں حضرت عمر واللہ خدا کی قسم میں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ ایمان سے کتنا بھرا ہوا ہے، یقین سے بھرا ہوا ہے، چھوڑ دو. تو لوگوں نے کہا چلو وہ لشکر تو بھیج دیا جائے. لشکر تو جائے گا، رسول اللہ نے بھیجا تھا، سپہ سالار بدل دو. 19 سال کا جوان لڑکا ہے اسامہ بن زید، کوئی بہت بہترین اچھا سپہ سالار بھیجا جائے، کیونکہ جنگ موتا کا وہ انتقام لینا ہے جہاں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت ابوبکر کے پاس دوبارہ یہ بات آئی، کہا کہ اسامہ بن زید کو بدل کر کے کوئی دوسرا سپہ سالار. حضرت ابوبکر صدیق پھر جلال میں آئے اور کہا اس شخص کو گھوڑے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے بٹھایا، میری کوئی حیثیت نہیں. اور اس کے بعد خود آئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر بٹھایا. جس وقت صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے، 19 سال کے جوان کو گھوڑے پر بٹھائیں اور نکیل خود پکڑ کر کے چلنے لگے مدینے سے باہر.
پیچھے فوج ہے. سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھایا اور رسی پکڑ کر چلنے لگے. احترام خلیفۃ المسلمین کا کون نہیں کرتا؟ یار غار رسول کا ادب کون نہیں کرتا؟ رسول اللہ کے عزیز ترین صحابی کا ادب کون نہیں کرتا؟ اسامہ بن زید اتر آئے, گھوڑے سے کہا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اس طرح مجھے زیب نہیں دیتا کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا لڑکا گھوڑے پر سوار ہو اور وقت کا خلیفہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جائے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اسامہ یہ خلافت کے امور کی ذمہ داریاں مجھے دی گئیں, یہ میری مجبوری ہے, ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ جانے پر فخر کرتا, اس لیے کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا آخری یہ لشکر ہے. اپنی وفات سے پہلے حضور نے جو لشکر بھیجا وہ آخری لشکر ہے, میں اس میں شریک ہو جاتا. تم بیٹھ جاؤ گھوڑے پر, میں تھوڑی دیر مدینے کے باہر تک رسی پکڑ کر کے جاؤں گا, اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس فوج کا جب نام آئے گا تو امیر قافلہ کی رسی پکڑنے والوں میں ابو بکر کا نام آئے گا. امیر قافلہ سپہ سالار اسامہ بن زید. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات تھے. یعنی امتیازات کا مطلب فرسٹ پرائیورٹی. کس چیز کو دیتے؟ جو رسول اللہ کی منشا ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے. یہ سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور اللہ کا فضل دیکھیں, اسامہ بن زید بھی فتح یاب ہو کر لوٹے, اور مسیلمہ کذاب جو دجال نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی خاتمہ ہوا, اسود عنسی اس کا بھی خاتمہ ہوا, طلیحہ اس کا بھی خاتمہ ہوا, منکرین زکوٰۃ پر بھی قابو پایا گیا. یہ صرف اور صرف 2 سال کے اندر سارے معاملات نپٹا دیے گئے.